دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں میرے نبی کی ماں پہلا شعر جو بندہ گھر جا کے اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے امی جان امی جان امی جان یہ بات ہے امی جان وہ بات ہے امی جان کہتے کہتے آپ کی زبان نہیں تھکتی ایک شعر دینا ہے دیکھتے ہیں کس کس کی ماں کس کس کی جان ہے کہتے اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک اس شعر پہ میں آپ کو کھڑا بھی کر لوں پھر بھی کم ہے آپ نے کھڑے نہیں ہونا بس ہاتھ اٹھانا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں جتنے میرے دوست کلک بیٹھے ہیں آپ کی بھائی آپ کی نظر ایک سا مقتہ ہے جو مصطفیٰ کو حاکم مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے کوئی پیر صاحب بیٹھا ہے کوئی شاہ صاحب بیٹھا ہے یا سارے مرید اس کے آگے جی جی کرتے ہیں لیکن گھر میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے آگے پیر صاحب بھی جی کرتے ہیں اب میں لفظ حاکم کا استعمال تو کر رہے ہیں تخلص استعمال ہوتا ہے شاعری میں حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں 5 شعر کا وعدہ تھا میرا آپ سے کہ اس کلام کے بعد 5 شعر پڑھوں گا پنجویں سے پہلا شعر انگلیوں پہ گنیے گا 1 2 3 4 5 5 میں پہلا شعر ہے جیسے ہی میں نے حضور کی امی کو پڑھا تو مجھے حضور کے 6 سال نظر آئے اب حضور اپنی ماں کے پاس ہیں تو 6 سال کے جب نبی کی ماں نے پردہ کیا دنیا سے تو مصطفیٰ 6 سال کے ایسے ہی حضور یتیمی میں اپنے دادے کے پاس چلے گئے اور حضور 2 سال اپنے دادے کے ساتھ رہے سبحان اللہ دادے کے بھی اتنی کہ ہو گئے جس کو دادا پیارا ہے وہ تو دادے پہ کہے سبحان اللہ اچھا اپنا دادے کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں نا اب حضور کے دادے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر سبحان اللہ کہو یہ دادا خوش ہو گیا تو سمجھو سب کو ٹھیک ہو گیا حضرات حضور کے دادے کے پاس بھی مصطفیٰ نے اپنے دادے کے پاس 2 سال گزارے اب 8 سال کا مصطفیٰ ہے پہلا شعر ہے 5 میں سے بیٹا جی بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں حضرات 8 سال کا مصطفیٰ ہے اور دادے نے کہا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ادھر چھوڑ دیں یہ کر لے کافی آپ ٹھیک ہیں صحیح ہے دادے نے کہا اے محمد میرا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے تو میرے بعد دیکھو میرے کتنے بیٹے آئے بیٹھے ہیں آپ کے چچا ہیں تو میرے بعد کس کے پاس رہو گے کوئی ہے ایسا جو صحیح سے داد دے بڑی محنت سے میں یہاں کو لے آیا ہوں میں نے ہم سے شروع کیا میں نعت علی تک آیا دروازے سے میں شہر تک آیا شہر سے پڑھتا پڑھتا اچانک پھر میں نے بچپنا شروع کیا اماں حلیمہ کے پاس گیا
اما حلیمہ سے پھر نبی پاک کے والد صاحب کو پڑھا، پھر حضور کی ماں جی کو پڑھا، پھر حق بنتا تھا کہ میں اس گھر تک آؤں جہاں مصطفیٰ نے کافی سال گزارے اس کے ساتھ۔ ایسے کوئی خطیب تو آپ کو سنا سکتا ہے، یہ نعت خواں کے پاس کی بات نہیں۔ یہ سلسلہ کسی خطیب کو تو حاصل ہے کہ وہ کہے کہ وہ ٹاپک چھیڑ لے، وہ موضوع چھیڑ لے، لیکن ہر ٹاپک پہ نعت خواں بول لے، یہ اس کا بس کی بات نہیں۔ میں نے آپ کو ہر ٹاپک سنایا ہے تو سبحان اللہ پھر بھی مانگنی پڑے تو عجیب بات ہے۔ حضرات میں نے اب اس کو پڑھنا ہے جسے دادے نے کہا کس کے پاس جاؤ گے، تو مصطفیٰ اٹھے، حضور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس جھولی میں بیٹھ گئے، اس گود میں بیٹھ گئے جو حضور کے چچا ہیں اور علی کے ابا جان ہیں۔ داد تھوڑی ہے، ابھی بھی تھوڑی ہے، یا پوری داد دو یا کم کر دو، یہ ہومیوپیتھک داد نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے قسم ہے اسٹیج کی، جو بندہ ابو طالب کو داد نہیں دیتا اس کی باقی ساری داد جھوٹی ہے۔ یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں بات رکھیے گا، جو بندہ ابو طالب کو داد نہ دے وہ نبی کو بھی داد دیتا ہے تو وہ منافقت سے دیتا ہے، علی کو بھی دیتا ہے منافقت سے دیتا ہے۔ جس کی ابو طالب سے نہیں بنتی اس کی علی سے کیسے بن گئی؟ ابو طالب سے بنے گی تو علی سے خود بن جائے گی۔ ہاں اگر علی سے دل سے بنی ہے تو ابو طالب بھی داد دے گا، کیونکہ علی کا ابا ہے، نبی کا چاچا ہے، اور نبی کو داد دیتے ہو، علی کو داد دیتے ہو، اور ابو طالب جب دیکھتے ہو تو گھور کے دیکھتے ہو بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی۔ اس کا مطلب پچھلی داد سب جھوٹی تھی آپ کی۔ ہاں تو میں ابو طالب کا ایک شعر پڑھتا ہوں، ترتیب سے آ رہا ہوں، باقی 4 شعر رہ جائیں گے۔